السلام علیکم، انوکھے کانٹینٹ 76 کی چینل میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو آنگن کی چڑیا کی آخری قسط سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے سعدیہ ایاز تو بہت اچھے ہیں۔ مجھے تو محسوس نہیں ہوتا کہ میں سسرال میں ہوں۔ جب ملنے کو دل چاہتا ہے ایاز کو کہتی ہوں فوراً لے آتے ہیں۔ نہ مامی روکتی ہیں اور نہ ہی ماموں، بلکہ ایاز تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں تو آنگن کی چڑیا ہوتی ہیں، اپنے اپنے حصے کا جوگا چکتی ہیں اور آشیانوں کو اڑ جاتی ہیں۔ ان کے لیے آپ خورے اور کناریاں بھرنے والا شام تلک ان کا انتظار کرتا ہے۔ چلو ہم ان کا انتظار ختم کرتے ہیں۔ نادیہ کے لہجے میں ان لوگوں کے لیے محبت ہی محبت تھی، جن سے طفیل نے کبھی سیدھے منہ بات بھی نہ کی تھی۔ اور ماموں کہتے ہیں کہ بیٹی کا انتظار تو باپ کی دہلیز بھی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابا میاں کی بے تابیاں دیکھی ہیں، تیری ماں کے لیے دروازے کے کھٹکے پر کان دھرے رکھتے تھے۔ ثریا کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدعوم ہو گئی تھی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر لب بھینچ لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں سے گرم قطرے نکل کر گال پر بہہ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپا آتی اماں جی جہاں بھر کی سوغاتیں بناتی تھیں اور ہر شے ان کی پسند کی ہوتی تھی۔ بس نہ چلتا تھا کہ بادشاہوں کی دسترخوان کو بھی مات دے ڈالیں۔ جب ابا میاں بیمار تھے نا تو دن میں 20 بار ثریا کا پوچھتے۔ جب ہر بار نفی میں جواب ملتا تو بڑی لاچاری سی نظر آتی ان کی آنکھوں میں۔ ثریا نے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما کر سسکی اور گلا گھونٹا۔ اور تو کسی طرف سے کوئی نشانی نہیں، بس صفدر بڑے ہی سخت مزاج کے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات سنتے ہی نہیں، آگے سانس نہیں نکالنے دیتے۔ سعدیہ کی نم آواز آئی، پھر میں سوچتی ہوں کہ اماں نے بھی تو گھر بسایا ہے نا، انہوں نے تو بات بات پر مار بھی کھائی ہے، تمہیں یاد ہے نا کیسے ان کی ذرا سی آواز نکلتی ادھر ابا ہاتھ اٹھاتے، دیر نہیں لگاتے تھے۔ حالانکہ اس کے برعکس صفدر بالکل الٹ ہے، صفدر تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ سعدیہ بول رہی تھی اور طفیل ثریا کے سامنے پانی پانی ہو گیا۔ اچھا نادیہ، تم کسی کو کچھ بھی مت بتانا، ابا کو پتہ چل گیا تو وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں، پھر خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ جو بھرم بنا ہوا ہے اسے بنا ہی رہنے دو، کیا بھلا تھا کہ کچھ بھی تو نہیں ہوتا۔ وقت کا پہیہ اپنا چکر پورا کر کے اسی مقام پر آ گیا تھا، تو پھر اب اتنی تکلیف کیوں؟ دل ثریا کی ضبط اور صبر کا متعارف ہوا۔ ثریا نے نم آنکھوں سے طفیل کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکایا بیٹھا ہوا تھا۔ طفیل کے اندر اب کیا باقی رہا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اور نہ کچھ بول سکتا تھا۔ تب ہی اس کی آنکھ سے ایک قطرہ ہاتھ کی پشت پر جا گرا۔ ثریا نے گہرا سانس بھرا، آخر عمر میں ہی صحیح مگر طفیل کو اس بات کا احساس تو ہو گیا کہ جانے والی یا آنے والی بیٹی بہرحال اپنے بابل کے آنگن کی چڑیا ہی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستوں اور میرے سامعین، یہ تھی آنگن کی چڑیا کی پیاری اور خوبصورت سی ایک کہانی۔ اگر آپ کو یہ قسط اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل انوکھے کانٹینٹس 7 کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔